اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 جو ہے انشاءاللہ یہاں سے ہمارا سبق شروع ہے، تو دیکھیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے جو انعامات کیے اس کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ پچھلی دو آیتوں میں مختصراً بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کو جو انعامات اللہ پاک نے عطا کیے تھے ان کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر تفصیل سے اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، تو فرمایا گیا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی آل فرعون کو، یسومونکم، تمہیں سخت تکلیف دیتے تھے، سوء العذابی یعنی شدید ترین عذاب، شدید ترین تکلیف۔ اب وہ شدید ترین تکلیف کیا ہے؟ تو خود دیکھیں، تفسیر القرآن بالقرآن ہے، قرآن خود وضاحت کر رہا ہے۔ یذبحون ابناءکم، وہ جو شدید ترین تکلیف تھی وہ تو ایک یہ تھی کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بھی بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہاں سے دیکھیں بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جو ان پر پریشانیاں آئیں یا پھر جو انعامات اللہ پاک نے ان پہ کیے، ان کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو فرعون ہے، اب فرعون کون تھا؟ فرعون کا تعلق قوم عمالقہ سے تھا۔ یہ قوم عمالقہ کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ اب تمام قوموں میں قوم عمالقہ جو ہے یہ بہت مضبوط ترین قوم گزری ہے، اس لیے کہ جو قوم عمالقہ ہے یہ قوم لوط کی شاخوں میں سے ہے۔ تو یہ جو قوم عمالقہ تھی، اس کے ہر بادشاہ کا نام ہی فرعون ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس فرعون کا اپنا نام تو ولید تھا، ولید بن موصب بن ریان تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے، اس فرعون کے بارے میں، کہ اس نے تقریباً 400 برس یا اس سے زیادہ کی زندگی پائی۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ ریان تھا، اور دونوں فرعونوں کے درمیان تقریباً 400 برس کی مدت کا فاصلہ ہے۔ اب یسومونکم، یہ جو فرعون تھا، یعنی جس کا نام ولید تھا، یہ تمہیں سخت تکلیف دیتا تھا۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں طرح طرح کے عذاب کی گردش میں رکھتا تھا، کیونکہ دیکھیے فرعون بنی اسرائیل کو طرح طرح کے عذاب میں رکھتا تھا۔ کہتے کبھی ان سے عمارتیں بنواتا تھا، کبھی کھیتی کراتا تھا، کبھی بوجھ اٹھواتا تھا، کبھی ان سے جزیہ لیتا تھا، اور ان کی عورتوں سے بھی اسی طرح مشقت کے کام کرواتا تھا۔ سوء العذاب، سخت ترین عذاب۔ اب اس سخت ترین عذاب میں سے جس کی وضاحت قرآن نے کی ہے کہ یذبحون ابناءکم، وہ فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ یعنی عذاب کا بیان ہے کہ وہ کیا عذاب دیتا تھا، تو بتایا گیا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنا اور لڑکیوں کو، بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کی اس کی وجہ یہ تھی، بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ کہتے فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے اور سارے مصر کو اس آگ نے گھیر لیا ہے، تمام کے تمام قبطیوں کو جلا دیا ہے، اور بنی اسرائیل والے جو ہیں یہ بچ گئے ہیں۔ خیر فرعون نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈرا۔ اس نے کاہنوں کو بلا کر ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے ہلاک کر دے گا اور تیرا سب ملک اور مال یعنی یہ تباہ کر دے گا۔
تو اس کے بعد فرعون نے کہتے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، کسی بھی لڑکے کو زندہ چھوڑا نہ جائے۔ شہر کی سب دائیوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ دیکھو آج سے بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو زندہ نہ چھوڑا جائے اسے، ہاں لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس جستجو اور تلاش میں یعنی تقریباً اس نے 12,000 بچے قتل کروائے، اور کچھ اکابرین یعنی کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون نے 90,000 بچوں کو ذبح کرایا تھا۔ اب جب اتنی کثرت سے ظاہر باتیں بچے ذبح ہوتے گئے اور وقت گزرتا گیا، یہ ایک بہت سخت آزمائش تھی۔ اولاد کی آزمائش ویسے بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اور جو بھی ماں باپ ہیں سب کو اولاد کی آزمائش سے پناہ عطا فرمائے۔ اولاد کی تکلیف والدین سے دیکھی نہیں جاتی۔ پھر کہتے ہیں بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگ منہ میں اللہ کی شان کے بیماری پھیل گئی، وبائی بیماری پھیل گئی، تو بچوں کو تو وہ خود ذبح کرواتا تھا، اور جو بوڑھے تھے ان میں کوئی ایسی بیماری پھیلی کہ جن کی عمر زیادہ تھی مطلب تو وہ مرتے گئے، تو خود بخود وہ مر گئے۔ تو قبطیوں کے جو سردار تھے، رئیس تھے، کہتے انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے بچے تو آپ کے حکم سے مارے جاتے ہیں اور بوڑھے اپنی موت مر رہے ہیں، اگر یہی حالت رہی تو بنی اسرائیل تو بالکل ختم ہو جائے گی، اور سارے مطلب کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے، ہمیں کوئی مزدور بھی نہیں ملے گا۔ تو کہتے فرعون نے یہ بات سن کر حکم دیا کہ اچھا 1 سال تو بچے قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ بہرحال تقدیر الہی، حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس میں بچوں کو چھوڑا یعنی جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اللہ کی شان ہے یہ۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل والوں کو یعنی ان کے اس آزمائش کا ذکر قرآن کے اندر کیا، اور رب کریم خود فرما رہے کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اے بنی اسرائیل اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کبھی تو شدت اور عذاب سے ہوتی ہے، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ آیا صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور کبھی دیکھیے آزمائش جو ہوتی ہے نا یہ نعمت اور فراخی سے ہوتی ہے۔ انسان کی آزمائش کی 2 صورتیں ہیں، یا تو تکلیف سے یا پھر نعمتوں سے۔ جب نعمتوں سے اور فراخی سے آزمائش ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا شکر کرتے ہیں یا پھر نہیں۔ اسی چیز کو رب کریم نے قرآن کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں برائی اور بلائی سے آزماتے ہیں، اس لیے کہ کشائش میں شکر اور تنگی میں صبر واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا، صبر واجب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں پر بھی اس صورت میں بھی یعنی فرعون سے نجات دینا، اس صورت میں آزمائش کی اللہ پاک نے ان کی، فرعون کا بنی اسرائیل کو تکالیف اور شدائد میں رکھنا، اس پر بھی امتحان تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اسی طرح اگلی اب نعمت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسی سخت سخت آزمائشیں تمہارے اوپر آئی، لیکن ہم نے تمہیں عافیت عطا کر دی، تمہیں نعمتوں والی زندگی عطا کر دی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، یعنی ہم نے تمہارے داخل ہونے کے سبب دریا کو چیر دیا۔ معنی یہی ہے کہ دریا کو تمہارے لیے چیر دیا۔ اب اس واقعے کو پہلے سنیں تو پھر میں آیت مکمل کرواتی ہوں۔ اس واقعے کے بارے میں ہمارے جو مفسرین کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا قصہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب فرعون کے ہلاک ہونے کا زمانہ قریب آیا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جاؤ۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب بنی اسرائیل والوں کو کہہ دیا کہ راتوں رات یہاں سے چل نکلو، سب سامان اپنے گھروں کے اندر ہی باندھ لو، حتیٰ کہ گھوڑوں کی زین بھی اندر ہی اندر کسو، تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اللہ کی شان دیکھیے، کہتے قبطیوں میں جس قدر بھی بنی اسرائیل کے ولد زنا تھے، ان سب کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں جمع کر دیا، اور بنی اسرائیل میں قبطیوں کے جو ولد زنا بچے تھے، خدا نے انہیں وہاں بھیج دیا۔ اللہ کی شان ہے بس، یعنی اللہ پاک نے جو ولد زنا بچے بھی تھے نا بنی اسرائیل کے، ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان پر بھی اللہ کی ایک خاص رحمت آئی۔ اور قبطیوں میں کہتی ایسی بیماری پھیل گئی تھی کہ بہت سے آدمی ان میں مر گئے، اور صبح تک بلکہ طلوع شمس تک وہ لوگ جو تھے وہ ان کے کفن اور دفن اسی چیز میں مشغول رہے۔ یعنی آپ سمجھے کہ بنی اسرائیل میں جتنے گھرانے تھے، سب گھرانوں میں اس بیماری کی وجہ سے، اس وبائی بیماری کی وجہ سے فوتگی ہوئی تھی، یعنی سب گھروں میں۔ اب ظاہر بات ہے ہر بندہ غم کی حالت میں تھا، تکلیف کی حالت میں تھا، وہ اسی کے کفن اور دفن میں مطلب مشغول رہے، لگے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ یا پھر زیادہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے رات کو۔ اب یہاں پر دیکھیے بات بھی بتاتے ہوئے چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر آئے تھے تو کل 72 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ اب سلسلہ اتنا بڑا کہ تقریباً 6 لاکھ تک یا اس سے زیادہ تک پہنچ گئے۔ بہرحال یہ سب کے سب ابھی حدود مصر سے نکلے بھی نہ تھے کہ ایک میدان ایسا سامنے دکھائی دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ کس طرف چلے۔ اس لیے کہ دیکھیں پہلے سفر ایسے تو نہیں ہوتے تھے نا جیسے اب کے سفر ہیں۔ اب تو دیکھیں راستے بھی متعین ہیں، سڑکیں بھی ہیں، مختلف ذرائع ہیں سفر کرنے کے، سہولتیں ہیں۔ اس وقت تو بس اللہ کے حکم سے انسان نکلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہری بات ہے اللہ کے پیغمبر تھے، حکم الہی سے انہوں نے بنی اسرائیل کو نکالا، راتوں رات چلے، لیکن راستے میں ان سے مطلب ایک جگہ پہ وہ غلط ہو گئے، اور کہتے ایک ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں پر آگے میدان ہی میدان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خود بھی حیران ہو گئے کہ کس طرف چلے، تو کہتے موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ تو اس سے مشورے کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی اجتماعی طور پر انسان کہیں سفر کر رہا ہو، سفر نہ بھی کر رہا ہو، گھر کے اندر بھی کچھ معاملات ہو، تو ہمیشہ اپنے بزرگوں سے مشورہ لینا چاہیے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی بوڑھے بوڑھے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا تدبیر کرنی چاہیے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن یہ ساری سنت ہے، اللہ پاک نے ہمیں بتلائی ہے۔ تو کہتے ان بوڑھوں نے عرض کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے بھائیوں کو بلا کر وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے نکلو گے تو مجھے ساتھ لے کر نکلنا، میرے بغیر یہاں سے نہ نکلنا۔ تو یہ اس وصیت کا اثر ہے کہ اب ہم راستہ بھول گئے ہیں، جب تک ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ نہ لے لیں راستہ مطلب نہیں ملے گا۔ تو کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر کا پتہ مطلب دریافت کیا، تو سب نے کہا کہ ہمیں تو اس بات کی خبر نہیں کہ ان کی قبر کہاں پر ہے۔ کہتے پھر آپ نے پکار کر کہا کہ میں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جو تم میں سے یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف ہو وہ مجھے بتلا دے، اور جو نہ جانتا ہو اس کے کانوں میں میری آواز نہ پہنچے۔ اللہ کی قدرت، آپ کی آواز ایک بڑھیا کے سوا کسی نے نہ سنی، یعنی ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے آپ کی آواز سنی۔ اس نے کہا اگر میں تمہیں بتا دوں، یعنی اس بوڑھی عورت نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اے پیغمبر رسول، اگر میں تمہیں بتا دوں
تو جو میں مانگوں گی وہ مجھے دو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے پوچھ لوں، اگر حکم ہوا تو تجھ سے وعدہ کر لوں گا۔ اللہ پاک سے ارشاد ہوا، انہیں اللہ رب العزت سے انہوں نے مناجات کی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ تم اس سے وعدہ کر لو کہ جو مانگے گی آپ دے دیں گے، اس سے پوچھو کہ کیا مانگتی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا کہ دو چیزیں مانگتی ہوں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ دنیا کی تو یہ ہے کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھے تم یہاں سے کسی طریقے سے لے چلو، میں ان فرعونیوں کے ساتھ پیچھے رہنا نہیں چاہتی۔ اور آخرت کی یہ ہے کہ جنت میں جس بالا خانے پر آپ تشریف لے جائیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں باتیں منظور ہے، یعنی ہم تمہارے چلنے کا بھی انتظام میں کر لوں گا، اور جنت میں بھی اللہ سے درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ آپ رہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل کے بیچ میں ہے۔ یہ سن کر آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، اس لیے کہ دریائے نیل پاس تھا۔ اس کا نقشہ میں گروپ میں سینڈ کروں گی، آپ لوگ دیکھنا کہ یہ جب یہ دستہ یہ لشکر جا رہا تھا تو اس ٹائم دریائے نیل کس سائڈ پہ تھا اور یہ لوگ کس سائڈ پہ تھے، اس لیے کہ دریائے نیل کے قریب تھے یہ۔ اس ٹائم اللہ رب العزت سے انہوں نے درخواست کی، دعا کی، تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی، دریا پھٹ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ آپ نے وہاں سے تابوت نکلوا کر لدوا دیا اور پھر ملک شام میں لا کر اس کو دفن کیا تھا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ راستہ مل گیا اور وہاں سے آپ چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پیچھے تھے مجمع میں، اور ہارون علیہ السلام آگے آگے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر یہ گزری، اب فرعونیوں کی سنیں۔ کہتے جب اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل نکل گئے تو قوم کو حکم دیا، یعنی رات کو ان کو معلوم پتہ چل گیا تھا کافی دیر سے کہ بنی اسرائیل تو نکل گئے ہیں، تو کہتے فرعون نے حکم دیا کہ مرغ کے بولتے ہی بنی اسرائیل کی تلاش میں نکلو۔ خدا کی قدرت، رات کو، یعنی آپ کو پتہ ہے مرغ صبح کے ٹائم پہ مرغ جو ہے یہ اذان دیتے ہیں، یعنی ایک طریقہ کار ہے کہ ہمیشہ تہجد کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ یہ اذان دیتے ہیں، اور اس رات کوئی مرغ بولا ہی نہیں، نہ تہجد کے ٹائم نہ فجر کے ٹائم۔ صبح کو فرعون اور اس کے آگے آگے حامان، یعنی کافی ان کو دیر ہو گئی تھی، صبح کا ٹائم گزر گیا تھا، تو فرعون خود اور اس کے آگے آگے حامان جو اس کا وزیر تھا، جو بہت ظالم بادشاہ تھا یہ بھی، 1,07,00,000 آدمی لے کر نکلا۔ اب بات کو ذہن میں رکھیے گا، بنی اسرائیل کا جو مجمع تھا وہ 6 لاکھ کا مجمع تھا، فرعون اپنے ساتھ 1,07,00,000 آدمی لے کر نکلا، 70,000 سیاہ گھوڑے بھی ہمراہ تھے۔ بنی اسرائیل ابھی دریا ہی سے، مطلب دریا ہی تک پہنچنے لگے تھے کہ دن نکل چکا تھا، اور اس ٹائم دریا یعنی خوب ٹھاٹے کہتے مار رہا تھا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ پیچھے آ رہا ہے، تو جیسے بنی اسرائیل والوں نے پیچھے دیکھا لشکر، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو کہتے ان کے پاؤں تلے کی تو مٹی نکل گئی، حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ایک دوسرے مقام پر بھی بیان کیا ہے، یعنی اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّ لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيَهْدِينِ، یعنی جب دونوں جماعتیں جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اس ٹائم جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے دریا ہے، تو کافی بنی اسرائیل والے پریشان ہو گئے، سمجھے زندگیوں سے امید ختم ہو گئی تھی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب یعنی اپنے لاڈلے پیغمبر کو حکم دیا، اَنِضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر مار۔ موسیٰ نے مارا، پس دریا پھٹ گیا، ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، 12 گروہ کے لیے 12 رستے پیدا ہو گئے، اور دونوں رستوں کے مابین اتنا پانی اونچا ہو گیا کہ پہاڑ کی طرح نظر آنے لگا۔
اللہ تعالیٰ نے ہوا اور دھوپ کے ذریعے سے دم کے دم میں رستے خشک کر دیے، اس لیے کہ پانی کے اندر رستے بنے ہیں نا، حکم الہی سے رستے خوش ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنا اپنا رستہ لیا۔ پانی چونکہ اونچا چڑھ گیا تھا، اس لیے چلتے میں ایک گروہ دوسرے گروہ کو، یعنی ان کو نظر نہیں آتے، گروہ دوسرے گروہ کو دیکھتا نہ تھا، تو ان کو خوف ہونے لگا کہ کہیں ہمارے بھائی ڈوب نہ گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو بھی دور کر دیا اور پانی کے اندر ہی مورچے کھول دیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور باتیں اور سننے لگے۔ اس طرح عافیت کے ساتھ صحیح سالم انہوں نے دریا کو کیا کر لیا؟ پار کر لیا۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے موسیٰ، اے بن اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا تھا، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی نعمت تھی بلکہ۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے دیکھا کہ دریا پھٹ گیا ہے، رستے بنے ہوئے ہیں، تو اپنے لوگوں سے کہتے وہ بطور تکبر کہنے لگا کہ دیکھو دریا میرے خوف سے اس لیے پھٹ گیا ہے کہ اپنے گئے ہوئے بندوں کو پکڑ لوں۔ فرعون کے دل میں اگرچہ ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، لیکن متکبرانہ الفاظ ظاہری بات ہے وہ بولتا تھا۔ کہتے فرعون ایک سیاہ گھوڑے پر سوار تھا، سارے لشکر میں گھوڑے تھے، گھوڑی کوئی نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار تھے، حکم الہی سے انسانی شکل میں ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور فرعون کے آنے سے پہلے دریا میں گھس گئے۔ اب فرعون کا جو گھوڑا تھا وہ مادہ تھا، وہ نر تھا، اور جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار ہوئے تھے وہ مادہ تھی۔ تو کہتے کہ جو فرعون کا گھوڑا تھا وہ مادہ کی بو پا کر اس کے پیچھے دریا میں ہو لیا۔ فرعون جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ بے بس ہو گیا، فرعون بالکل بے بس ہو گیا، اور جتنے گھوڑے، یعنی جتنے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے وہ بھی فرعون کے گھوڑوں کے پیچھے پیچھے چلے۔ روایات میں آتا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کے قوم کے پیچھے پیچھے آئے اور سب کو آگے دھکیلا۔ ٹھیک ہے نا، سب کو یعنی دھکا دیا، اور ساتھ ساتھ کہتے تھے چلو 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 اپنے ساتھیوں سے جلد ملو، حتیٰ کہ سب کے سب، اتنا بڑا مجمع تھا، 1,07,00,000 کے لوگ تھے، سب کے سب کو دریا میں گھس گئے۔ اس دریا، یعنی وہ جو دریا تھا وہ، یعنی اس کے جو راستے تھے وہ آپس میں مل گئے۔ اور اس طرح وہ پورا کا پورا مجمع جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ پورا کا پورا واقعہ فرعون کے ڈوبنے کا بنی اسرائیل نے کہتے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہ کون سا دریا ہے، اس میں اختلاف ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ بحر قلزم جس کو کہتے جو فارس کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے وہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مصر سے ایک دریا ہے جسے اصاف کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قبر تھی وہ ہے۔ لیکن بہرحال اختلافی باتیں ہیں، اور اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں کہ کون سا دریا ہے، لیکن دریا جو بھی تھا وہ اللہ کے حکم سے ان پر مطلب اس کے راستے ختم ہو گئے، پانی مل گیا، اور پورے کے پورے لشکر کو انہوں نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ قرآن کہہ رہے کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اے بن اسرائیل اپنی آنکھوں سے اس منظر کو تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم ان کے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کی جگہ دیکھ رہے تھے۔
تو یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر کیا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اسی انعام کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو کہ کس طرح ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا تمہارے بچنے کا، اور کیسے تمہارے آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ حتیٰ کہ دیکھیں ان کو یقین میں نہیں آ رہا تھا کہ فرعون غرق ہوا ہے یا فرعون مرا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اتنا خوف فرعون کا بیٹھ چکا تھا کہ کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ فرعون جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، پانی کے اندر ہلاک ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے اور ان کو یقین دلانے کے لیے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا دریا سے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہتے ان کو تب یقین آیا کہ واقعی جو فرعون جو ہے وہ مر گیا ہے۔ لیکن خیر اس میں اور بھی تفصیلات آ رہی ہیں، انشاءاللہ پھر آگے جا کے میں بتاؤں گی باتیں۔ اسی طرح اگلی آیت جو آ رہی ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا، لائن کو میوٹ کر لے جو ان میوٹ ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو اسی دوران ثم پھر تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو معبود، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے اپنے پر خود ظلم کیا۔ اب اس کو سمجھیں، بنی اسرائیل والے تو دیکھیں پار ہو گئے، فرعون مر گیا، اللہ نے ان کو ہر طرح کی آزادی عطا کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اب معاملہ کیا ہوا، جیسے آیت کے اندر ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ، 40 رات اللہ پاک نے ان کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میرے پاس تم 40 راتوں کے لیے آؤ۔ یہ جو 40 راتوں کے لیے ان کو بلایا تھا، اس میں ان کو اصل میں نا کچھ احکامات جیسے تورات ان کو عطا کی اور اپنی قوم کو انہوں نے بتلانا تھا، اس لیے کہ بنی اسرائیل اگرچہ مسلمان پیچھے سے انبیاء کی اولادیں ہیں، لیکن بیچ میں ایسا ٹائم گزر گیا تھا کہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، ایمان کا کسی کو پتہ نہیں تھا، وحدانیت کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس کا قصہ بھی دیکھیے، کہتے کہ جس طرح ہوا کہ جب فرعون ہلاک ہو گیا، بنی اسرائیل پھر مصر میں آ کر بسیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ ہم تم کو تورات یعنی عطا کریں گے، تمہیں تورات یعنی عطا کریں گے۔ 40 رات کا وعدہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ہارون کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے اسپِ حیات پر سوار ہو کر انہیں لینے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کی شان کہ جہاں اس گھوڑے کا قدم پڑتا سبزہ اگ آتا۔ اس لیے کہ دیکھیں آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کی مخلوقات جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ہمارے علم میں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نہیں بھی جانتے۔ اچھا، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں نا کہ ان کو صرف اپنی ذات تک حیات ملی ہوئی، زندگی ملی ہوئی، جیسے انسان ہیں۔ اب ہمیں دیکھیے زندگی ملی ہوئی ہے لیکن ہم کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ کی مخلوقات میں سے کہتے کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ وہ خود بھی ان کے اندر حیات کا مادہ موجود ہے، لیکن وہ اوروں کو بھی حیات دے سکتے ہیں، زندگی دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو جس پر یہ جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے، تو ان کا سمجھے معاملہ بھی کچھ اس طرح تھا کہ خود بھی تو وہ ان کے اندر حیات تھی، لیکن جہاں پاؤں رکھتے تھے تو اس جگہ کو بھی حیات مل جاتی تھی، زندگی مل جاتی تھی۔ تو اس لیے کہتے جہاں اس گھوڑے کا پاؤں یا قدم پڑتا تھا تو سبزہ اگاتا تھا۔ سامری نے یہ عجیب واقعہ دیکھا۔ سامری کون تھا؟ سامری ایک سونار تھا، اور یہ بعض نے کہا کہ یہ مان کا رہنے والا تھا۔ ظاہراً تو موسیٰ علیہ السلام پر اسلام لے آیا تھا مگر منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا تھا لیکن اصل میں یہ منافق تھا۔
اور اس قوم میں سے تھا جو گائے کی پوجا کرتے تھے۔ جب اس نے یہ بات دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی مٹی، ایک مٹھی خاک اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی، اور جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر گئے کوہ طور پر، تو بنی اسرائیل سے اور معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلنے لگے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ زیور جو ہے وہ عاریتاً ان سے لیا تھا، ان قبطیوں سے لیا تھا، یعنی ان فرعون کے لوگوں سے۔ جب اللہ پاک نے فرعون اور اس کے قوم کو ہلاک کر دیا تو وہ زیور ظاہری بات انہی کے پاس رہا، اس لیے کہ وہ تو سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے اور یہ لوگ وہاں سے آ بھی گئے تھے، ہجرت کر کے گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ زیور جو تمہارے پاس ہیں وہ غنیمت کا مال ہیں اور تمہارے لیے حلال نہیں، اسے کہیں گڑھا کھود کر دبا دو، اس لیے کہ پہلے وقتوں کے لیے لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے مال غنیمت کا جو مال تھا وہ حلال نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال حلال ہے، یہ اللہ کا انعام ہے ہماری امت پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تشریف لائیں گے، یعنی یہ سامری باتیں ان کو کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے غنیمت ہے، یہ حلال نہیں ہے، اس کو تم گڑھا کھود کر دبا دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جیسے ان کی رائے ہوگی ویسے کیا جائے گا۔ خیر، کچھ کہتے ہیں، کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو مشورہ تھا یہ انہیں ہارون علیہ السلام نے دیا تھا کہ اس کو دبا دو، جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر ان کے مشورے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال بنی اسرائیل والوں نے زیور سب کا سب ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ اب جہاں دفن کیا تھا وہ جگہ سامری کو معلوم تھی۔ سامری نے کہتے خفیہ طور پر وہ مال نکال لیا اور اس کا 3 دن میں ایک بچڑا تیار کر کے زیور سے اس کو مزین کیا، اور وہ خاک جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے نیچے اٹھائی تھی اس میں ڈال دی۔ اب جب اس میں ڈال دی تو اس میں ظاہر بات ہے اس خاک کے اندر حیات تھی، اور وہ بھی اس مخلوق کی حیات تھی کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ خود بھی حیات اس کے اندر ہے اور اوروں کو بھی حیات دیتی ہے۔ تو پھر وہ مٹی ایسی تھی، وہ جہاں پاؤں رکھتے تھے تو سیم وہی چیز ہوتی تھی، تو اس کے اندر حیات آ گئی۔ مٹی پڑتے ہی وہ بولنے لگا، ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ سامری نے پھر بنی اسرائیل سے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، اے بنی اسرائیل، تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے، وہ بھول گئے ہیں، یعنی معبود کو بھول کر وہ کوہ طور چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ویسے بھی بنی اسرائیل کا کہتے قاعدہ کلیہ یہ تھا کہ وہ ایک دن اور رات کو 2 دن شمار کرتے تھے۔ جیسے دیکھیں ہمارے طرف بھی ابھی ہم بھی اس طرح کرتے ہیں کہ اب جیسے بالفرض آج رات ہے، ٹھیک ہے نا، جمعہ کا دن تو گزر گیا، رات آئی، اب یہ جو رات ہے اس کو ہم ہفتے کی رات سمجھتے ہیں، تو یہ رات اور کل ہفتے کا دن ہمارے نزدیک ایک دن ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ رات کو الگ شمار کرتے تھے، دن کو الگ شمار کرتے تھے، یعنی ایک دن اور رات کو وہ 2 دن شمار کرتے تھے۔ خیر، جب 20 دن گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام نہ آئے، تو کہتے سب بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ 40 دن تو گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تک نہ آئے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور ادھر سامری نے یہ فتنہ پھیلایا، لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کچھ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے 30 رات کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہاں پر جا کر اللہ پاک نے ان کے لیے 10 راتیں اور بڑھائی، تو اس 10 دنوں میں وہ لوگ فتنے میں پڑ گئے اور بچڑے کی عبادت کرنے لگے، وہ جو بچڑا تھا اس کی پوجنے لگے۔ ہارون علیہ السلام اور ان کے ہمراہ تقریباً 12,000 آدمی تو کہتے راہ حق پر تھے، اور باقی سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ اب آپ خود سوچیں، تقریباً 6 لاکھ کا مجمع تھا، جس میں سے 12,000 آدمی تو حق پر تھے اور باقی سب کے سب کیا ہو گئے تھے، وہ گمراہ ہو گئے، سب کے سب گمراہ ہو گئے۔
تو اسی واقعے کو دیکھیے پھر ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ، اے بن اسرائیل ہم نے تو وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا۔ اچھا دیکھیے، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 40 دن تھے نا، کہتے یہ 23 دن تو ذی القعدہ کے تھے، یعنی جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے۔ آخری 10 دن جو تھے نا یہ ذی الحجہ کے تھے، 23 دن ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے۔ ثم اتخذتم العجل، اسی دوران تم نے بچھڑے کو معبود بنایا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ تم نے موسیٰ کے بعد بچھڑے کو معبود بنایا اور تم ظلم کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اس لیے کہ انسان دیکھیے جو بھی گناہ کرتا ہے یا جو بھی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا فائدہ بھی انسان کی اپنی ذات کو ہے، گناہ کا نقصان بھی اپنی ذات کو، اپنے اوپر خود انسان ظلم کر رہا ہے۔ پوری کی پوری دنیا اگر اللہ کو نہ ماننے والی بنے تب بھی اللہ کی شان اور قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر سب کے سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تب بھی اللہ کی شان میں کوئی بڑائی نہیں آنی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔